روزانہ ڈیلی کی روٹین ہے، یہ دنیا ساری کھڑی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر تمہیں کوئی دین کی دعوت دی جاتی ہے یا کوئی ایسا بات کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ ہیں تنگ آ جائیں گے، دین کی باتوں سے، نظام سے تنگ آ جائیں گے۔ صبح سے شام تک اس چوراہے پہ ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے، لیکن اپنی بستی میں مست ہے۔ نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں، لیکن کھڑے ہوئے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کس کی خاطر ڈیوٹی دے رہے ہو؟ روزی کی خاطر۔ ایک روزی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو۔ میں اس مولوی سے بھی حیران ہوں اور نماز پڑھنے والے سے بھی حیران ہوں۔ ایک روزی کی خاطر اتنی تکلیف کاٹ سکتے ہیں، اس کی نماز میں زیادہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطانوں نے کچھ لوگوں کو جکڑا ہوا ہے کہ دعا نہیں مانگنا، یہ شرک ہے۔ آج پہ استغفار نہیں کرنا، یہ شرک ہے۔ توبہ نہیں کرنا ان انگلیوں پر، بس نماز پڑھ کے واپس آ جانا، دعا بھی نہیں کرنا۔ شیطان آہستہ آہستہ ساری چیزیں چھین رہا ہے، لوٹ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ جو تمہارے پاس تھوڑا سا بھی مال ہے اللہ کا، وہ بھی چھین رہا ہے۔ کیوں چھین رہا ہے؟ اس کو پتا ہے یہ غدار ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کے اندر کی نیت خراب ہے۔ اس کی نیت خراب ہے، اس کے پاس بسم اللہ کا ایک لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ میں باقی رہنے دوں گا۔ اس کی وجہ کہ یہ اپنے رب سے مخلص نہیں ہے۔ اس کو بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رب سے دشمنی کر رہا ہے، جو میرے رب سے مخلص نہیں ہے، تو یہ کدھر کا خیر خواہ ہو گیا؟ انسان کا غلام ہے، اللہ کا غلام نہیں ہے۔ پوچھو کیسے؟ اب ذرا سنو بات۔ میرے جیسے کسی بندے نے آپ کو جو بات کہہ دی، آپ نے کہا پتھر پہ لیک ہو گئی ہے، آپ نے ہاں پہ ہاں ملا لی۔ یہ تمہاری کم عقلی کی باتیں ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہ آگے پیچھے ٹلے کی باتیں نہیں کر رہا۔ اسی وجہ سے قرآن کی بات کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے، چوک میں کھڑے ہو کے جو تو باتیں کرتا تھا وہ تم نے اپنی طرف سے کیوں کی؟ اس کا جواب دے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے دین، یہ بات بتا دوں، کھیل تماشا نہیں ہے۔ میں کھڑا ہوں لگا ہوں پاگلوں کی طرح ہو جائے، اس طرح اور دماغ خرچ کر ہو جائے۔ ایک ایک لفظ کا حساب مجھ سے اللہ لے گا۔ میں یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو جو مولوی بات کرتا ہے آپ دیکھو، اگر قرآن کی بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس پہ مت عمل کرو یا تحقیق کرو۔ دین اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، مولوی کے ساتھ سب سے زیادہ وافر مقدار میں شیطان حملے کرتا ہے۔ اگر ہمارے پر 100 حملہ ہے تو اس کے اوپر ہزاروں حملے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کے وہ کام کر رہا ہے، وہ عظیم کام کر رہا ہے جس کا نام بدل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آپ جماعت کو کیا سمجھتے ہو؟ کوئی مذاق ہے؟ بڑی اہمیت ہے مولوی کے اس جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے جماعت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک مؤذن کا بہت بڑا مقام ہے جو اذان دیتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ شیطان وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ بڑے بڑے درباری لوگ، بڑے بڑے پیر و مرشد والے لوگ، شیطان نے ان کو نہیں چھوڑا۔
اگر بیٹا نیک ہے تو باپ کو شرابی بنا دیا، باپ تہجد گزار ہے تو بیٹے کو قاتلی بنا دیا۔ یہ کسی ذات پہ نہیں ہے، کسی رنگ و نسل پہ نہیں ہے۔ اگر عورت نیک ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتی ہے، تو شوہر شرابی ہے۔ شوہر شرابیں پی رہا ہے، اس کی عورت جو ہے وہ نیک کام کر رہی ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ تمہارے گھر میں دکھا رہا ہے۔ بیٹا حرام کاریاں کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، اور باپ جو ہے اس کا جو ہے وہ نیک راستے پہ چل رہا ہے تو باپ کا بیٹا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جو ہماری نیت میں ہے، جو ہمارے اندر ہے، وہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ جو ماحول دے دیا گیا ہے، پوری دنیا کو جو ماحول دے دیا گیا ہے، جو راستہ جو پوری دنیا کو دے دیا گیا ہے، اب اس میں رنگے گئے ہو۔ اب واپس کون پلٹے گا؟ واپس وہی پلٹے گا جو انقلاب لائے گا۔